ناظرین، ٹیپو سلطان جب تخت پر بیٹھا تو اس نے اپنی رعایا سے خطاب کرتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے: میں عام لوگوں کی طرح ایک عام انسان ہوں، مجھ میں اور ایک شہری میں کوئی فرق نہیں ہے، میں اور میری حکومت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، میرے لیے بھی فنا ہے اور میری حکومت کے لیے بھی۔ میں اپنی زندگی کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ اس پر بھروسہ کر سکوں، پھر بھی میرا فرض ہے کہ وطن کی آزادی کے لیے لڑتا رہوں اور اسی دھن میں اپنی جان دے دوں۔ میرے ارادے بلند اور پختہ ہیں، دنیا کی کوئی طاقت انہیں کم نہیں کر سکتی۔ اگر میں وطن کی آزادی کے لیے لڑتا ہوا مارا بھی جاؤں تو اس کی پرواہ نہیں کروں گا۔ انسان آزادی کی جنگ کرتا ہوا مر سکتا ہے، اس کا خلوص اور وطن کی محبت کا جذبہ کبھی نہیں مر سکتا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ٹیپو سلطان کے عظیم کارناموں کی اصل داستان بتانے جا رہے ہیں، اور آج کی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ مغربی مورخین نے کس طرح سے ٹیپو سلطان کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی ہے اور ٹیپو سلطان پر کیسے کیسے گھناؤنے الزامات لگائے ہیں، اور اصل حقائق کیا ہیں یہ بھی بتائیں گے۔ بحیثیت مسلمان ہر نوجوان کا فرض بنتا ہے کہ تاریخ اسلام کے ان حقائق سے واقف ہوں۔ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، لہٰذا ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، اسلامی تاریخ کے مطالعے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ مسلمان قوم جب بھی مصائب و مشکلات کا شکار ہوئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درمیان ایک ایسی شخصیت پیدا فرما دیتا ہے جو اس کے لیے امید اور حوصلے کی علامت بن جاتی ہے۔ سلطان فتح علی ٹیپو المعروف ٹیپو سلطان بھی ایک ایسی ہی شخصیت ہیں۔ مسلمانان ہند کی تاریخ میں وہ سرفروشی اور عظیمت کا استعارہ ہیں۔ ان کے والد سلطان حیدر علی ریاست میسور کی فوج میں نائب تھے۔ وہاں ارکاٹ نامی علاقے میں ایک بزرگ حضرت ٹیپو مستان ولی کا مزار مبارک تھا۔ سلطان حیدر علی کے ہاں چونکہ کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے وہ اپنی والدہ محترمہ مجیدہ بیگم اور زوجہ محترمہ فاطمہ بیگم کے ہمراہ حضرت ٹیپو مستان ولی کی درگاہ پر حاضر ہوئے اور فاتحہ خوانی کے بعد اولاد نرینہ کے لیے دعا مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور 20 نومبر 1750 جمعۃ المبارک بمطابق 20 ذی الحج 1163 ہجری انہیں ایک خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ سلطان حیدر علی نے صاحب مزار سے اظہار عقیدت کے طور پر اپنے بیٹے کا نام ٹیپو سلطان رکھ دیا، جبکہ اس کا دوسرا نام فتح علی تھا۔ ٹیپو سلطان کی ولادت سے گویا سلطان حیدر علی کے مقدر جاگ اٹھے اور وہ تیزی سے ترقی کرتے میسور کے حکمران بن گئے۔ روایات بتاتی ہیں کہ سلطان حیدر علی خود تعلیم حاصل نہ کر سکا تھا، مگر اس نے اپنے چہیتے بیٹے ٹیپو سلطان کی تعلیم کے لیے بہترین اساتذہ کی خدمات حاصل کیں اور اسے دینی اور دنیاوی علوم سے بہرہ مند کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی عسکری تربیت پر بھی بھرپور توجہ دی۔ ناظرین، ٹیپو سلطان کی شخصیت، جد و جہد اور کارناموں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس دور کے ہندوستان کے حالات کا ایک سرسری جائزہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے اس مرحلے پر ریاست میسور مسلمانان ہند کے لیے تقویت کا باعث تھی، جس کے حکمران سلطان حیدر علی نے جہد مسلسل وہاں 1761 میں ایک مستحکم ریاست قائم کر دی تھی۔ اس نے فرانس کی مدد سے وہاں جدید اسلحہ سازی کے کارخانے قائم کر لیے تھے۔ ان دنوں برطانیہ اور فرانس ایک دوسرے کے سخت حریف تھے، چنانچہ انگریزی استعمار اپنے مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنی تمام تر طاقت مجتمع کر کے میسور فتح کرنے نکل کھڑا ہوا۔ سلطان حیدر علی اور انگریزوں کے درمیان 1767 سے لے کر 1769 تک متعدد گھمسان کے مارکے ہوئے، جو بالآخر 29 مارچ 1769 کو انگریزوں کی شکست فاش پر منتج ہوئے۔ ان مارکوں میں نوجوان ٹیپو سلطان کے جنگی جوہر کھل کر سامنے آ گئے تھے اور انہوں نے ایک سپاہ سالار کی حیثیت سے اپنی صلاحیتوں کی ہر کسی پر دھاک بٹھا دی تھی۔ تاریخی روایات کے مطابق 1780 میں میسور کی دوسری جنگ شروع ہوئی، جس کے دوران نومبر 1782 میں کینسر کے پھوڑوں کے باعث ٹیپو سلطان کا والد سلطان حیدر علی بیمار ہو گیا اور 17 دسمبر 1782 کو انتقال کر گیا۔ ان حالات میں ٹیپو سلطان 26 دسمبر 1782 بمطابق 20 محرم الحرام 1197 ہجری کو اپنے والد کے چھوڑے ہوئے تخت پر بیٹھا۔ ورثے میں انہیں ایک وسیع سلطنت ملی تھی، جس کا نام انہوں نے سلطنت خداداد میسور رکھا اور اپنے لیے نواب ٹیپو سلطان بہادر کا لقب اختیار کیا۔
یہ سلطنت 80,000 مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی، جس کی فوج 88,000 افراد پر مشتمل تھی۔ ناظرین، تاریخ گواہ ہے کہ 26 دسمبر 1782 سے لے کر 4 مئی 1799 کو شہادت تک ٹیپو سلطان کی زندگی جوہد مسلسل سے عبارت رہی۔ اگر کوئی حکیم الامت علامہ محمد اقبال کے مرد مومن کو مجسمے صورت میں دیکھنا چاہے تو وہ ٹیپو سلطان کو دیکھ لے۔ علامہ محمد اقبال کے نزدیک امامت یا حکمرانی کے لیے صداقت، عدالت اور شجاعت کے اوصاف ضروری ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ ٹیپو سلطان میں یہ تینوں اوصاف مجسم ہو چکے تھے۔ وہ جذبہ حب الوطنی اور شوق شہادت سے سرشار تھے۔ ان کی صبح کا آغاز نماز فجر اور تلاوت قرآن مجید سے ہوتا، اور رات سونے سے قبل غسل کرتے اور مختلف اوراد و وظائف پڑھتے۔ انہوں نے سرنگا پٹم میں ایک انتہائی خوبصورت اور پرشکوہ مسجد اعلیٰ تعمیر کرائی تھی۔ 1790 میں عید الفطر کے دن اس میں پہلی نماز پڑھنے کا وقت آیا تو اس موقع پر وقت کے جید مشائخ، عظام، علماء کرام اور زہد و عابد موجود تھے۔ ٹیپو سلطان کی تمنا تھی کہ اس افتتاحی نماز کی امامت کوئی ایسی بزرگ شخصیت کرے جس کی کوئی فرض نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو، تاہم کوئی آگے نہ آیا۔ چنانچہ ٹیپو سلطان کو امامت کی سعادت خود حاصل کرنا پڑی، جس سے ان کے اعلیٰ درجے کے باعمل مسلمان ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ ناظرین، ذرا تصور کریں کہ 80,000 مربع میل پر پھیلی ریاست میسور کا بلا شرکت غیر حکمران ہونے کے باوجود ٹیپو سلطان نے نہایت سادہ زندگی بسر کی۔ وہ اطلس و کم خواب کے نرم و گداز بستر کی بجائے زمین پر ایک موٹی دری بچھا کر سو جایا کرتے تھے۔ ساری عمر ہندوستان میں بنے ہوئے دیسی کپڑے زیب تن کیے، خود نمائی سے ہمیشہ اجتناب کیا، حتیٰ کہ اپنے نام کا سکہ جاری کرنا بھی گوارا نہ کیا، بلکہ صدیقی، احمدی، فاروقی، عابدی اور امامی کے نام سے سکے جاری کیے، جو ان کے اسلامی ذہن اور تاریخ اسلام کی اہم شخصیات سے عقیدت کا مظہر ہیں۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ ٹیپو سلطان کے کتب خانے میں تقریباً 45,000 کتابیں موجود تھیں، جو اس کی خواہش پر قلم بند کی گئیں یا دیگر زبانوں سے ترجمہ کی گئیں۔ ان کے میر منشی زین العابدین شوستری کی تصنیف کردہ کتاب سلطان التواریخ 2 حصوں پر مشتمل ہے، جس کا پہلا حصہ سلطان حیدر علی اور دوسرا حصہ ٹیپو سلطان کے عہد حکمرانی 1789 تک کے واقعات کا احاطہ کرتا ہے۔ یہ واقعات خود ٹیپو سلطان نے زین العابدین شوستری کے سامنے بیان کیے۔ اس کے علاوہ موعد المجاہدین اور فتح المجاہدین بھی اہم کتب میں شمار ہوتی ہیں، جو زین العابدین شوستری نے ٹیپو سلطان کی براہ راست نگرانی میں تصنیف کیں۔ بنیادی طور پر یہ دونوں کتابیں جہاد اور عسکری تعلیم و تربیت سے متعلق ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹیپو سلطان نے سرنگا پٹم میں ایک یونیورسٹی بھی قائم کی جس کا نام جامع الامور تھا۔ وہاں انتہائی قابل اساتذہ طلباء کو دینی و دنیاوی تعلیم سے آراستہ اور جدید علوم و فنون کی تربیت دیتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے ایک پرنٹنگ پریس بھی لگوایا تھا، جس پر ایک ہفتہ روزہ قومی اخبار اردو زبان میں چھپتا تھا اور اپنی افواج میں تقسیم کیا جاتا تھا۔ اس میں فوج سے متعلق قواعد و ضوابط اور احکامات و ہدایات درج ہوتے تھے، نیز فوجی خبریں اور معلومات بھی شامل ہوتی تھیں۔ یوں ٹیپو سلطان نے اردو زبان کو امور مملکت میں داخل کرنے کی ابتدا کی۔ ناظرین، یہ بات ہر مسلمان کے لیے باعث فخر ہے کہ دنیا میں راکٹ سازی اور میزائل سازی کا موجد ٹیپو سلطان ہے، جس نے 1792 کی جنگ میں انگریزوں کے خلاف پہلی بار راکٹ بڑی کامیابی سے استعمال کیے اور دشمن کو عبرتناک شکست دی، اور آج بھی امریکہ کے خلائی تحقیق کے ادارے ناسا کے میوزیم کی ایک دیوار پر ٹیپو سلطان کے ایجاد کردہ راکٹوں اور میزائلوں کی تصاویر آویزاں ہیں اور انہیں راکٹ سازی کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ ٹیپو سلطان کو اس حقیقت کا کما حق و ادراک تھا کہ انگریز سامراج پورے ہندوستان پر قابض ہونا چاہتا ہے تاکہ یہاں کا مال و دولت لوٹ سکے۔ وہ ایک انتہائی زیرک حکمران تھا، لہٰذا ہندوستان کی ہر ریاست کو انگریزوں کے خلاف اتحاد کی دعوت دی، مگر ان ریاستوں کے مفاد پرست حکمران ٹیپو سلطان کی دور اندیشی کو سمجھنے سے قاصر رہے۔ دوسری جانب انگریزوں نے بھی اپنی روایتی پالیسی تقسیم کرو اور حکومت کرو پر عمل کرتے ہوئے
بعض ریاستی حکمرانوں کو باور کرایا کہ ٹیپو سلطان توسیع پسندی کا خواہش مند ہے۔ عاقبت اندیش ریاستی حکمران یہ بے بنیاد الزام سن کر بھڑک اٹھے۔ ناظرین یاد رکھیں، اگر یہ حکمران ٹیپو سلطان کی حب الوطنی اور بصیرت کو سمجھ جاتے تو آج ہندوستان کی تاریخ مختلف ہوتی۔ اسی طرح ٹیپو سلطان نے سفارتکاری کے ذریعے سلطنت عثمانیہ اور دیگر ممالک سے بھی انگریزوں کے خلاف مدد لینے کی کوشش کی، مگر ان کی کوششیں کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکیں۔ مارکے پر مارکے سر کرنے والے سلطان کی زندگی کا فیصلہ کن مارکا فروری 1799 کے آخر میں شروع ہوتا ہے، جب جنرل ہیرس کی قیادت میں 21,000 نظام حیدرآباد کے 16,000 اور جنرل سٹیورٹ کے ماتحت 7,000 سپاہی میسور پر حملہ کرنے کے لیے چل پڑے۔ دراصل 1798 میں جب لارڈ ڈی ویلزلی نے ہندوستان کے گورنر جنرل کا منصب سنبھالا تو اس نے سب سے پہلے یہاں کے سیاسی حالات کا بغور جائزہ لیا اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ما سوائے میسور کے ہندوستان کی بقایا تمام ریاستیں باہمی اختلافات اور اندرونی انتشار کے باعث روبہ زوال ہیں۔ پورے ہندوستان کو برطانیہ کے زیر نگین لانے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ صرف اور صرف ٹیپو سلطان ہی ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے اس نے ٹیپو سلطان کے بیرونی روابط ختم کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ اس کے تحت فرانس کے فرما روا نپولین بوناپارٹ کے بحیرہ بیڑا کو بحیرہ روم میں غرق کر دیا گیا تاکہ حسب وعدہ فرانسیسی افواج ٹیپو سلطان کی مدد کے لیے ہندوستان نہ پہنچ سکیں۔ سلطنت عثمانیہ کا خلیفہ سلطان سلیم تو پہلے ہی ٹیپو سلطان کو انگریزوں کے خلاف نہ لڑنے کا مشورہ دے چکا تھا۔ ٹیپو سلطان سے ہمدردی رکھنے والی متعدد ریاستیں خود اپنا دفاع کرنے میں مصروف تھیں، کجا کے ٹیپو کی مدد کے لیے آتے، لے دے کے مرہٹے اور نظام آف حیدرآباد رہ جاتے تھے۔ چنانچہ لارڈ ویلزلی نے ان پر کام شروع کر دیا۔ تاریخی روایات کے مطابق 22 اکتوبر 1798 کو انگریزوں اور نظام حیدرآباد کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا، جس کی بدولت نظام حیدرآباد کی طرف سے ٹیپو سلطان کے خلاف انگریزوں کی مدد کو یقینی بنا لیا گیا۔ اس معاہدے کی روح سے نظام انگریزوں کا باج گزار بن گیا۔ جہاں تک مرہٹوں کا تعلق ہے، انگریزوں نے انہیں ایک سابقہ معاہدے کے تحت عملی طور پر غیر مؤثر کر دیا۔ لارڈز ویلزلی کو جب اس امر کا یقین ہو گیا کہ اب ٹیپو سلطان کو کسی طرح سے کوئی مدد نہیں مل سکتی تو وہ جنگ کے بہانے تلاش کرنے لگا، کیونکہ انگریزوں کے حلیف بھی بلا وجہ ٹیپو سلطان سے جنگ کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس دوران انگریزوں نے ٹیپو سلطان کی حکومت کے کچھ ملت فروش وزراء سے بھی ساز باز کر لی اور ان سے یہ عہد لے لیا کہ وہ انگریز افواج کے حملے کے وقت ٹیپو سلطان سے غداری اور انگریزوں سے وفاداری کا مکروہ کھیل کھیلیں گے۔ دوسری جانب لارڈز ویلزلی نے اپنے بیانات اور خطوط سے ٹیپو سلطان کو باور کرایا کہ انگریز ان سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں اور اس سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے، تاہم یہ محض ایک چال تھی جس کا مقصد ٹیپو سلطان کو اپنی جنگی تیاریوں اور حملے کے ارادوں کے متعلق بے خبر رکھنا تھا۔ جب حملے کی تیاری مکمل ہو چکی تو لارڈ ویلزلی نے ٹیپو سلطان کو مصالحت اور جنگ سے بچنے کے لیے توہین آمیز شرائط پر مبنی ایک خط ارسال کیا۔ شیر دل ٹیپو سلطان کے نزدیک ایسی ذلت آمیز شرائط قبول کرنا در حقیقت انگریزوں کی غلامی کے مترادف تھا۔ اس نے ان شرائط کو مسترد کر کے انگریزوں کا میدان جنگ میں مقابلہ کرنے کا جرأت مندانہ فیصلہ کیا۔ ناظرین، تاریخ شاہد ہے کہ اس مارکہ حق و باطل کے دوران جہاں ٹیپو سلطان اور اس کے جانثاروں نے ہر قدم پر جرأت ایمانی کا مظاہرہ کیا، وہاں ملک و ملت کے غداروں نے قدم قدم پر ٹیپو سلطان کو دھوکہ دیا اور بغیر کسی مزاحمت کے انگریزوں کے لیے سرنگا پٹم پہنچنے کے راہ ہموار کی۔ ان غداروں میں میر صادق، میر معین الدین، میر قمر الدین، میر قاسم علی، میر غلام علی لنگڑا اور دیوان پور نیا شامل تھے۔ ان غداروں کی معاونت کے باعث انگریزوں اور ان کی اتحادی افواج نے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا۔ تب ٹیپو سلطان کو بھی یقین آ گیا کہ اس کے وزیر اور افسر خاصی بڑی تعداد میں دشمن سے ملی بھگت کر چکے ہیں۔ تب آپ نے اپنی فوج میں شامل فرانسیسی افسران سے مشاورت کی۔ روایات میں آتا ہے کہ فرانسیسی دستے کے کمانڈر جنرل موسی سیپو نے ٹیپو سلطان سے کہا
کہ ان حالات میں آپ کا یہاں موجود رہنا مناسب نہیں، بہتر ہوگا کہ آپ نقدی و ہیرے جواہرات سمیٹ کر مائے اہل و عیال راتوں رات یہاں سے نکل کر چتل ورگ کا رخ کریں اور قلعے کی حفاظت ہم پر چھوڑ دیں۔ ہم آپ کی طرف سے انگریزوں سے خود نمٹ لیں گے، تاہم اگر ہم پر اعتماد نہ ہو تو ہمیں انگریزوں کے حوالے کر دیں، کیونکہ ہمارے آپ کے ساتھ فوجی تعاون کی وجہ سے ہی انگریز آپ کے دشمن ہیں۔ جب ہم ان کی گرفت میں ہوں گے تو ان کا جوش ٹھنڈا پڑ جائے گا اور وہ آپ سے صلح کے لیے گفتگو پر تیار ہو جائیں گے۔ سلطان فرانسیسی فوجیوں کی وفاداری، احسان شناسی اور مصیبت کی اس گھڑی میں جذبہ ایثار و قربانی سے بے حد متاثر ہوا اور کہا کہ میں تم جیسے وفاداروں کو دشمن کے حوالے کیسے کر سکتا ہوں؟ مجھے یہ تو گوارا ہے کہ میری سلطنت چلی جائے، لیکن میں تمہیں دشمن کے حوالے کرنے کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ 4 مئی کی صبح ٹیپو سلطان نے نماز فجر مسجد اعلیٰ میں ادا کی۔ نماز کے بعد ان کے پرائیویٹ سیکریٹری میر حبیب اللہ نے عرض کیا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ حضور جان عزیز پر رحم فرمائیں اور اپنے شہزادوں کو یتیمی و اسیری کا تصور کریں۔ دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ دشمنوں سے صلح کر لیں۔ سلطان نے جواب دیا کہ ہم سالوں سے اس سلطنت خداداد کو، جو ہماری رعایا بالخصوص مسلمانوں کی ملکیت ہے، بچانے کی فکر کر رہے ہیں، لیکن وزراء و افسران سلطنت ہی در پردہ اس کی تباہی کے درپے ہیں۔ انسان کو صرف ایک دفعہ موت آتی ہے، اس سے ڈرنا لا حاصل ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں کہ وہ کب آئے اور کہاں آئے۔ میں اپنی ذات کو مائے اپنی اولاد کے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ یہ سن کر میر حبیب اللہ خاموش ہو گیا۔ ناظرین، دوسری طرف غداران ملک و ملت کے تعاون سے انگریز اپنے ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ ملت فروشوں کے ذریعے انہیں سلطان کے عزائم اور تیاریوں کی پل پل کی خبریں مل رہی تھیں۔ حقیقت تو یہ تھی کہ انگریزوں کو اپنی فوج سے زیادہ ٹیپو سلطان کے ضمیر فروشوں، وزیروں، مشیروں پر زیادہ بھروسہ تھا، جو ملت اسلامیہ کے اس بطل جلیل کی پیٹھ میں چپکے سے خنجر گھونپ چکے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ٹیپو سلطان اس آخری مارکے کے لیے اپنی تیاریوں کا جائزہ لے رہا تھا کہ چند ہندو نجومیوں نے اس کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ آج کا دن آپ کے لیے کچھ اچھا معلوم نہیں ہو رہا۔ ٹیپو سلطان اس بات پر ایمان رکھتا تھا کہ مالک کائنات نے کسی دن یا رات میں بذات خود کوئی خرابی نہیں رکھی، اچھا یا برا صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ٹیپو سلطان نے امکانی مصائب کو ٹالنے کی خاطر حدیث پاک پر عمل کرتے ہوئے فقراء و مساکین میں صدقات و خیرات تقسیم کیے اور تاریخ حریت میں اپنے خون پاک سے ایک نیا باب رقم کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ انگریزوں نے منصوبے کے مطابق جنرل بیرڈ کی قیادت میں سرنگا پٹم کے قلعے پر کئی اطراف سے حملہ کر دیا۔ قلعے کی دیوار کے ایک حصے میں دشمن پہلے ہی شگاف ڈال چکا تھا، جس کی حفاظت پر متعین دستے کو عین حملے کے وقت تنخواہیں تقسیم کرنے کے بہانے میر صادق اور پورنیا نے ہٹا دیا، اور معین الدین نے پہلے سے کی گئی ملی بھگت کے عین مطابق سفید رومال لہرا کر انگریز فوج کو مذکورہ شگاف خالی ہونے کی اطلاع کر دی۔ چنانچہ بغیر کسی مزاحمت کے انگریز فوج قلعہ میں داخل ہو گئی۔ ٹیپو سلطان کی فوج کے ایک غدار سپاہی میر قاسم علی نے اس موقع پر انگریز فوج کی رہنمائی کی۔ اس مرحلے پر ٹیپو سلطان کے جانثار سپاہیوں نے شدید مزاحمت کی اور ایک ایک کر کے دین و وطن کی حرمت پر قربان ہوتے گئے۔ 4 مئی کی دوپہر جب سورج اپنے جوبن پر تھا، ٹیپو سلطان قلعے کی مختلف فصیلوں کا معائنہ کرنے کے بعد آم کے ایک گھنے درخت کے سائے تلے بیٹھا تھا کہ اس کے لیے کھانا لایا گیا۔ اس نے بسم اللہ پڑھ کر پہلا نوالہ ہی لیا تھا کہ ایک سپاہی نے آ کر اطلاع دی کہ انگریز فوج قلعے میں داخل ہو گئی ہے۔ اس مارکے میں ٹیپو سلطان شہادت کے رتبے پر فائز ہونے اور اپنے معبود حقیقی کے روبرو سرخرو ہونے کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ چنانچہ اپنے رفقا سے کہا کہ لگتا ہے کہ اب ہم کچھ ہی دیر کے مہمان ہیں، اور ہاتھ دھوئے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اپنا گھوڑا طاؤس منگوایا، تلوار اور 2 نالی بندوق تھام کر دشمن کی طرف چل پڑے۔ چلتے وقت راستے میں انہیں اپنے کئی ضمیر فروش وزراء ملے، جن میں میر صادق بھی تھا۔ اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتا، ٹیپو سلطان نے اسے کہا کہ ایسی بات نہیں کہ ہم تمہاری غداری سے آگاہ نہیں ہیں، تم اپنی اس بے وفائی کا مزہ جلد ہی چکھو گے۔
اور تمہاری آئندہ نسلیں تمہارے ان شاہ کارناموں کی نحوست سے ایک ایک دانے کی محتاج ہوں گی۔ غدار ملک و ملت میر صادق نے فوراً انگریزوں کو اطلاع بھیجی کہ ٹیپو سلطان محل سے نکل کر قلعے کے دہلی دروازے کے قریب پہنچ رہا ہے۔ ٹیپو سلطان برق رفتاری سے دہلی دروازے پہنچا اور کافی دیر تک انگریز فوج کا مقابلہ کرتا رہا۔ جب دشمنوں کی تعداد بڑھنے لگی تو جنگی حکمت عملی کے تحت ٹیپو سلطان نے ڈوری دروازے سے واپس شہر میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن اس نازک ترین لمحے میں غدار میر صادق نے دروازہ بند کر دیا اور کمک لانے کے بہانے جانے لگا۔ ٹیپو سلطان کا ایک وفادار سپاہی اس کی غداری کو بھانپ گیا اور اسے کہا کہ سلطان کو دشمن کے منہ میں دے کر خود کہاں جا رہے ہو۔ یہ کہہ کر اس جانثار سپاہی نے تلوار کے ایک ہی وار میں اس غدار کا سر تن سے جدا کر دیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس نمک حرام کی لاش 4 دن تک اسی جگہ پڑی گلتی سڑتی رہی۔ لاش سے اٹھنے والے تعفن سے تنگ آ کر چند لوگوں نے اسے زمین میں دفن کر دیا۔ اس کی قبر کے پاس سے جب کوئی گزرتا تھا تو نفرت کے باعث اس پر تھوک دیتا۔ ناظرین یاد رکھیں، غداروں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ ناظرین تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ قلعے کے دروازے بند ہونے کے باعث ٹیپو سلطان 3 اطراف سے محصور ہو گیا تھا۔ ہر جانب سے اس پر گولیوں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی، لیکن وہ مرد مجاہد دشمنوں کے سامنے ڈٹا ہوا تھا۔ نماز مغرب کے قریب سلطان کے جانثاروں اور انگریز فوج کے درمیان گھمسان کی جنگ جاری تھی۔ ٹیپو کی رعایا پروری کی بدولت مسلمانوں کے ساتھ ہندو بھی ان سے شدید محبت کرتے تھے، چنانچہ اس کے وفادار مسلمان اور ہندو مرد و خواتین پروانہ وار اپنے محبوب سلطان پر جان نوار رہے تھے۔ خود سلطان کے جسم پر بھی متعدد زخم لگ چکے تھے۔ اس موقع پر ٹیپو سلطان کے ایک نو مسلم خادم غلام راجہ خان نے انہیں آواز دے کر کہا کہ حضور، اگر آپ اب بھی اپنی جان کی حفاظت کی خاطر خود کو دشمن کے حوالے کر دیں تو وہ آپ کے رتبے کا لحاظ کر کے آپ کی جان بخش دیں گے۔ یہ بات سن کر ٹیپو سلطان جلال میں آ گئے اور غصے سے کانپتے ہوئے با آواز بلند ایک تاریخی جملہ کہا، کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ خاموش رہو۔ میرے نزدیک شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد سلطان کے گھوڑے کے پیٹھ میں گولی لگ گئی اور وہ زمین پر گر گیا۔ اس بنا پر ٹیپو سلطان بھی زمین پر آ رہے اور ان کی دستار سر سے اتر گئی۔ اس پر بھی سلطان نے ہمت نہ ہاری اور پیدل لڑتے لڑتے کئی انگریز افسروں اور سپاہیوں کو جہنم رسید کر دیا۔ زخموں سے بہنے والے خون کے باعث سلطان پر نکاہت طاری ہو رہی تھی، مگر اس شیر دل مجاہد کا حوصلہ بلند تھا اور وہ دشمنوں سے مسلسل نبرد آزما تھا۔ ظہر سے مغرب تک دشمنوں سے خونی مارکا آرائی کے باعث ٹیپو سلطان شدید پیاس محسوس کر رہا تھا، مگر پانی پینے کا موقع نہ مل رہا تھا۔ لڑائی کے لیے روانگی کے وقت ان کے حکم پر غلام راجہ خان نے پانی کی ایک چھوٹی مشک بھی ساتھ رکھ لی تھی، مگر در پردہ وہ ظالم بھی انگریزوں سے مل چکا تھا۔ چنانچہ جب بھی ٹیپو سلطان نے اس سے پانی طلب کیا، اس نے اپنے محسن و مربی کو پانی نہ دیا۔ ناظرین دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہاں میدان کربلا کی تاریخ دہرائی جا رہی تھی۔ سلطان کے جسم میں مزید کئی گولیاں پیوست ہو چکی تھیں۔ وہ شدید زخمی تھا، مگر آخری سانس تک دشمنوں سے برسر پیکار رہنے کا عزم کر چکا تھا۔ کسی غدار نے سلطان کی طرف اشارہ کر کے انگریز افسروں کو بتایا کہ ان کا اصل ہدف یہاں موجود ہے، لہٰذا انہوں نے فوج کی ساری طاقت اس طرف جھونک دی۔ قلعے کی فصیل سے بھی گولیوں کی بارش برسنے لگی، جن میں سے ایک گولی سلطان کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ وہ نیم جان سا ہو کر زمین پر گر پڑا۔ لالچ کا مارا ایک انگریز سپاہی سمجھا کہ سلطان کی روح کف سے انصری سے پرواز کر چکی ہے۔ اس نے ٹیپو سلطان کی کمر سے ہیروں سے مزین انتہائی قیمتی شمشیر بند اتارنے کی کوشش کی تو سلطان نے اپنی تلوار سے اس پر وار کر دیا، مگر وہ اپنی بندوق کو ڈھال بنا کر بچ گیا۔ تاہم اس کی بندوق 2 ٹکڑے ہو گئی۔ سلطان نے دوبارہ وار کیا تو قریب موجود ایک دوسرا گورا سپاہی جہنم رسید ہو گیا۔ زخموں سے چور مگر جرت ایمانی سے سرشار ٹیپو سلطان نے اس حالت میں بھی کئی انگریزوں کو تہو تیغ کر دیا، مگر دور سے دشمن کے ایک سپاہی نے بندوق سے تاک کر نشانہ لگایا، جس کی گولی ٹیپو سلطان کی کنپٹی پر لگی اور چند لمحوں میں یہ آفتاب حریت اور فخر ملت اپنے معبود حقیقی سے جا ملا۔ روایات بتاتی ہیں کہ ملعون غلام راجہ خان نے انگریزوں کو شہید سلطان کے جسد خاکی کی نشاندہی کرائی۔
کہتے ہیں جنرل ہیرس نے ٹیپو سلطان کے جسد خاکی کو دیکھا تو خوشی سے نعرہ لگایا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ ناظرین، یہ تاریخی حقیقت ہے کہ اسلامیان ہند کا یہ قابل فخر سپوت دشمنوں سے زیادہ بے وفا اپنوں میں گھرا ہوا تھا۔ جب اسے ان اپنوں کی غداری کا یقین ہو گیا تب بھی دل برداشتہ ہونے کی بجائے اللہ جل جلالہ پر بھروسہ کرتے ہوئے میدان جنگ میں اتر گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی۔ انہوں نے انگریزوں کی غلامی کا طوق پہننے کی بجائے شہادت کو گلے لگانا قبول کر لیا۔ ناظرین، یوں ٹیپو سلطان نے ایک اعلیٰ مقصد کے تحت زندگی بسر کی اور اسی اعلیٰ مقصد کے لیے جان دے دی۔ روایات بتاتی ہیں کہ اس جنگ میں ٹیپو سلطان کے کم و بیش 12,000 سپاہیوں نے حرمت وطن کی خاطر اپنی جانیں نثار کر دی تھیں، جن میں سینکڑوں مسلمان اور ہندو بہادر مرد و عورتیں شامل تھیں۔ اس کے مقابلے میں انگریز فوج کے صرف 1,500 سپاہی حرام کی موت مرے، کیونکہ انگریزوں نے یہ جنگ عسکری قوت کے بلبوتے کم اور غدار سازشیوں کے بلبوتے زیادہ لڑی تھی۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کا دن 4 مئی 1799 بمطابق 28 ذی-القعدہ 1213 ہجری تھا۔ شہادت کے وقت ٹیپو سلطان کی عمر 48 سال 5 ماہ اور 14 دن تھی۔ ناظرین، یاد رکھیں، ٹیپو سلطان بظاہر تو دنیا سے پردہ فرما گئے، مگر ان کی روح آج بھی ہر اس مسلمان مجاہد کے تن خاکی میں موجزن ہے جو دین اسلام کی سربلندی اور مادر وطن کی آزادی کے تحفظ کے لیے مصروف جہاد ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ٹیپو سلطان کی آخری آرام گاہ گنبد سلطانی کہلاتی ہے اور یہ سرنگا پٹنم کے لال باغ میں واقع ہے۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ ٹیپو سلطان کی زندگی، ان کے کارناموں اور ان کی شہادت کے حوالے سے۔ آئیے اب آپ کو ٹیپو سلطان کے بارے میں مختلف مورخین اور ماہرین کی آراء سے آگاہ کرتے ہیں۔ تامس پالیا وارانا راؤ جیسے کئی مورخوں نے لکھا ہے کہ ٹیپو کے دور میں غیر مسلموں کو قتل کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا اور اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا گیا۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے کئی مندر اور گرجا تباہ کرنے کے علاوہ غیر مسلموں کے ختنے کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن B.A. نیلیئر جیسے کئی دوسرے مورخ اس کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس نے نہ صرف اپنی انتظامیہ میں ہندو افسر رکھے تھے بلکہ 156 مندروں کے لیے سرکاری امداد بھی دی۔ کئی جگہوں پر ذکر ہے کہ ٹیپو سلطان کا خزانچی کرشنا راؤ اور ڈاک اور پولیس کا وزیر شامیہ آئنگر تھا۔ مغل دربار میں اس کے چیف ایجنٹ مول چند اور سجن رائے تھے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ مورخین نے ٹیپو سلطان کے کردار کے بارے میں مختلف قسم کی آراء دی ہیں اور موجودہ دور کے تاریخ کے ماہرین بھی اس حوالے سے مختلف آراء رکھتے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی شعبہ سیاسیات کے سابق چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر رشید احمد خان نے کہا، ٹیپو مثالی بہادری کے ساتھ برطانوی سلطنت سے لڑا، اپنے وطن کے دفاع کے لیے جان دے دی۔ ٹیپو پورے غیر منقسم ہندوستان کے ایک غیر متنازع ہیرو تھے اور اپنی شہادت کو 220 سال گزر جانے کے باوجود اب بھی ہیں۔ وہ انگریزوں سے سمجھوتا کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دینے کو ترجیح دی۔ یہ بالکل جھوٹا پروپیگنڈا ہے کہ ٹیپو نے ہندوؤں پر کوئی مظالم کیے۔ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سرکاری خزانے سے مندر تعمیر کرائے۔ کئی ہندو مورخ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ ویسے بھی ٹیپو کے زمانے میں میسور میں ہندوؤں کی آبادی مسلمانوں سے کافی زیادہ تھی۔ اب بھی ٹیپو پورے انڈیا کے ہیرو سمجھے جاتے ہیں۔ چند ماہ ہی پہلے کی بات ہے، کرناٹک کے ایک ہندو وزیر نے ٹیپو کے خلاف کوئی بات کر دی جس پر اس قدر شدید رد عمل ہوا کہ اس وزیر کو اپنے الفاظ واپس لینا پڑے۔ اسی طرح پنجاب یونیورسٹی کے ڈین فیکلٹی آف آرٹس اینڈ ہیومینٹیز اور چیئرمین شعبہ تاریخ پروفیسر ڈاکٹر اقبال چاولہ نے کہا، ٹیپو سلطان نے اپنے والد حیدر علی کے ورثے کو آگے بڑھایا۔ اگر بعض مورخین نے اس کے امیج کو خراب کرنے کی کوشش نہ کی ہوتی تو وہ ایک عالمی ہیرو اور جنگجو مانا جاتا جو اپنے معمولی وسائل کے ساتھ برطانوی سلطنت سے لڑا۔ کئی غیر مسلم مورخین نے لکھا ہے کہ ٹیپو کے دور میں مکمل مذہبی آزادی تھی۔ ٹیپو کے خلاف ایسی باتیں بہت فضول لگتی ہیں کیونکہ منطقی طور پر یہ ممکن ہی نہیں کہ اس نے غیر مسلموں سے کوئی زیادتی کی ہو، کیونکہ اس وقت ہندو خاصی اکثریت میں تھے۔ ڈاکٹر چاولہ نے مزید کہا، ہندو ٹیپو کی سرکاری مشینری کا حصہ تھے اور وہ ان کے لیے مندر تعمیر کراتا تھا۔
جب وہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے لڑ رہا تھا تو میسور کی پوری آبادی اس کے ساتھ تھی۔ ہاں، یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ وہ ہندوؤں کے تہواروں میں خود شرکت کرتا تھا یا نہیں۔ اسے شیر کہا جاتا تھا۔ ناظرین، اس کے علاوہ چیئر پرسن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اور بائیں بازو کے ممتاز صحافی ڈاکٹر مہدی حسن نے کہا، ٹیپو کے وقت میسور میں کوئی زیادہ مسیحی نہیں تھے، اس لیے میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ان سے کوئی بدسلوکی کی جاتی تھی، لیکن یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ ہندو اس کے غیظ و غضب کا شکار ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ ایک انتہا پسند مسلمان تھا، اس لیے برِ صغیر کے مسلمان اس کے مداح ہیں۔ ڈاکٹر مہدی حسن نے مزید کہا، ٹیپو سلطان ایک شاندار جنگجو تھا جس سے اس کے اپنوں نے غداری کی۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے دور میں میسور میں مذہبی رواداری نہیں تھی، وہ سمجھتا تھا کہ وہ ایک اچھا مسلمان ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب یونیورسٹی کے پاکستان اسٹڈیز سینٹر کے چیئرمین اور معروف ماہر سیاسیات ڈاکٹر امجد مگسی نے کہا، ٹیپو سلطان ایک اعلیٰ کردار والے شخص تھے۔ وہ اپنے بہت معمولی وسائل کے باوجود بہت بہادری سے انگریزوں سے لڑے۔ وہ بھی دوسرے ریاستی حکمرانوں اور نوابوں کی طرح انگریزوں کے سامنے ہتھیار ڈال کر بچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے میدان جنگ میں مقابلے کا فیصلہ کیا۔ اگر انہیں اپنے عوام اور تمام رعایا کی حمایت حاصل نہ ہوتی تو وہ ایسی جرأت نہ کر سکتے۔ اس لیے میں اس پروپیگنڈے کو سختی سے رد کرتا ہوں کہ ٹیپو نے غیر مسلموں سے مذہبی آزادی چھینی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر مگسی نے مزید کہا، ٹیپو کو ہندو، مسلمان، تمام پاکستانی اور بھارتی ہیرو سمجھتے ہیں۔ وہ ریاستی سطح پر ہیرو ہیں۔ ایسے لوگ کبھی کبھی ہی پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، یاد رکھیں، تاریخ اسلام میں جہاں ٹیپو سلطان جیسے دلیر، بہادر اور ایماندار حکمران گزرے ہیں، وہیں پر بہادر شاہ ظفر جیسے بزدل اور کمزور حکمران بھی گزرے ہیں، جنہوں نے اپنا سب کچھ بغیر کسی مذمت کے انگریزوں کے حوالے کر دیا تھا۔ آئیے تاریخ اسلام کے ان دو کرداروں کا مختصر موازنہ کرتے ہیں، جس سے ٹیپو سلطان کی شخصیت اور کردار مزید واضح ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ مرزا ابو ظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ ظفر نے 1837 سے 1857 میں ہتھیار ڈالنے اور گرفتاری تک 20 سال ہندوستان پر حکومت کی، جبکہ فتح علی صاحب ٹیپو یا ٹیپو سلطان کی مملکت میسور پر حکومت 17 سال 1782 سے 1799 تک رہی۔ ناظرین، ان دونوں میں ایک بات مشترک ہے کہ دونوں کو ان کے سب سے زیادہ قابل اعتماد قریبی ساتھیوں نے دھوکہ دیا تھا۔ ٹیپو سے اس کے فوجی جنرل میر صادق نے غداری کی۔ بہادر شاہ ظفر اپنے قریبی حلقے میں موجود انگریزوں کے مخبروں کے چکر میں آ گئے۔ حکیم احسان اللہ خان اور مرزا الہی بخش نے انہیں دھوکہ دیا۔ ناظرین، تاریخی روایات کے مطابق بہادر شاہ ظفر کو انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں ملوث ہونے پر جلا وطن کر کے برما بھیج دیا تھا۔ جنگ آزادی کے دوران باغی فوجیوں نے دہلی پر قبضہ کر کے 52 انگریزوں کو قتل کر دیا تھا۔ زینت محل سمیت بہادر شاہ ظفر کی بیگمات اور 2 بیٹوں سمیت بچ جانے والے افراد خانہ 7 اکتوبر 1858 کو بیل گاڑیوں میں برما روانہ ہوئے۔ لیفٹیننٹ عمانی کے سپاہی ان کے ساتھ تھے۔ 1857 کی شورش میرٹھ سے شروع ہوئی تھی۔ باغی کشتیوں کے پل کے ذریعے دریائے جمنا عبور کر کے دہلی میں داخل ہوئے۔ شہر پر قبضہ کر کے اعلان کیا کہ بہادر شاہ ظفر ان کا بادشاہ ہے اور عظیم مغل دربار بحال کریں گے، جس کے بعد باغیوں اور انگریزی فوج میں گھمسان کی لڑائی ہوئی، جس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی اور ہندوستان کی پہلی جد و جہد آزادی کا خاتمہ ہوا۔ بہادر شاہ کو بغاوت میں تامل تھا، وہ ویسے بھی بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اسے کئی لوگوں نے گمراہ کیا۔ خود اس کی ملکہ کا اصرار تھا کہ انگریزوں کے سامنے ہتھیار ڈال کر لڑائی ختم کرو۔ اس کے ایک بہادر فوجی کمانڈر بخت خان نے مشورہ دیا کہ وہ چھپ جائے اور ہتھیار ڈالنے کی بجائے مزاحمت جاری رکھے، لیکن یہ بہادر شاہ کی حماقت تھی کہ اس نے سوچا کہ انگریز اس پر رحم کریں گے۔ اس نے دہلی میں ہمایوں کے مقبرے پر ہتھیار ڈال دیے۔ میجر ولیم ہیڈسن کی قیادت میں انگریزی فوج نے اسے 20 ستمبر 1857 کو ہمایوں کے مقبرے سے گرفتار کر لیا اور اگلے ہی دن ہیڈسن نے بہادر شاہ کے بیٹوں مرزا مغل اور مرزا خضر سلطان اور پوتے مرزا ابو بکر کو خود ہی گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ شہزادوں کے سر قلم کر کے بہادر شاہ ظفر کے سامنے لائے گئے۔ بہادر شاہ ظفر پر 41 دن مقدمہ چلا۔
19 बार समाअत हुई, 21 गवाह और फारसी और उर्दू की 100 से ज़्यादा दस्तावेज़ात अंग्रेज़ी तर्जमे के साथ अदालत में पेश की गईं। मुकदमा दिल्ली के लाल किले में चला। ज़फ़र को बागियों को उकसाने, उन्हें मदद देने और ब्रिटिश हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ने और मसीहियों के कत्ल का मुजरम करार दिया गया। 82 साला बहादुर शाह ज़फ़र ने अपनी सिफ़ात में कहा कि वो सिपाहियों के सामने मजबूर था, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई। उसने कहा कि सिपाहियों ने उसकी सरकारी मोहर खाली लिफाफों पर लगाकर जालसाजी से उसे बगावत में मुलव्वस करने की कोशिश की। बहादुर शाह के सबसे मोतमद आदमी वज़ीर आज़म और ज़ाती तबीब हकीम एहसानुल्लाह खान ने इससे गद्दारी की। माफ़ी के वादे पर उसने अदालत में बहादुर शाह के ख़िलाफ़ गवाही दी। जैसे ही ख़तरा बढ़ा था वो दिल्ली से भाग गया था। नाज़रीन, वैसे तो टीपू सुल्तान ने नहीं कहा था कि गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। अगर टीपू सुल्तान भी उस वक्त अंग्रेज़ों के सामने हथियार डाल देता और अपने आप को उनके हवाले कर देता तो उसका हाल भी बहादुर शाह ज़फ़र से मुख्तलिफ ना होता और आज टीपू सुल्तान का नाम इस इज़्ज़त और तौक़ीर के साथ ना लिया जाता, बल्कि तारीख़ उसको भी बुज़दिल करार देती। नाज़रीन, याद रखें, टीपू सुल्तान एक मुखलिस मुसलमान हुक्मरान था, लेकिन उसके ख़िलाफ़ तारीख़ में जो इल्ज़ामात तराशे गए हैं उनकी वजह से टीपू सुल्तान के इंतकाल के 224 साल बाद भी उनकी शख्सियत के मुताल्लिक़ ये सवालात उठ रहे हैं कि आया वो मजहबी हम आहंगी के तरफदार थे या कट्टर मुतासिब। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि भारत में मुसलमानों की अक्सरियत को टीपू सुल्तान से मुसलमान, सौमो सलात के पाबंद हुक्मरान और मिसाली जंगजू होने की वजह से बहुत लगाव है। यहाँ तक कि भारत में कई मस्जिदें उनके नाम से मंसूब हैं। याद रखें, टीपू सुल्तान तकसीम से क़ब्ल के हिंदुस्तान की तारीख़ के वाहिद ऐसे हुक्मरान गुजरे हैं जिनके लिए मुसलमानों की एक अच्छी खासी तादाद हज़रत, शहीद और रहमतुल्लाह अलैह जैसी इस्लामी इस्तिलाहात का इस्तेमाल करती आई है। इसके अलावा मोतदिल या एतदाल पसंद हिंदुओं का कहना है कि टीपू सुल्तान अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान की जंग आज़ादी के अव्वलीन मुजाहिद हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों की बालादस्ती को मानने से इनकार किया और उनका मर्दाना वार मुकाबला किया। उनके बकौल टीपू सुल्तान एक आदिल और रियाया परवर हुक्मरान थे। ताहम उसके बरक्स हिंदू इंतहा पसंद और हिंदू कौम परस्त तंजीमों जैसे विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का नज़रिया है कि टीपू सुल्तान एक कट्टर मुतासिब और हिंदू दुश्मन जालिम हुक्मरान थे। नाज़रीन, टीपू सुल्तान को मुतासिब कहने वाले हिंदुओं के अपने तासुब का क्या हाल है, आइए इसकी चंद मिसालें आपके सामने रखते हैं। ज़राए के मुताबिक 2015 में रियासत कर्नाटक कदीम मैसूर में सदारमिया की क़यादत वाली कांग्रेस हुकूमत ने हर साल 10 नवंबर को हज़रत टीपू सुल्तान जयंती यानी जन्मदिन नामी त्यौहार को सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान किया था। लेकिन 2018 तक जब भी ये जयंती तकरीबात मनाई गईं, बीजेपी और दीगर हम ख्याल हिंदू तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहिरे किए और 2015 में इन तकरीबात के दौरान पुरतशद्दुद झड़पों में 2 अफराद भी मारे गए थे और आखिरकार 2019 में BS येदियुरप्पा की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत ने कर्नाटक में टीपू जयंती की सालाना तकरीबात की मनसूखी का ऐलान किया। नीज़ इसी हुकूमत ने 2020 में 7वीं जमात की सोशल साइंस की किताब से टीपू सुल्तान की ज़िंदगी से मुतल्लिक बाब को हज़फ करने का फरमान जारी किया। नाज़रीन, खुद ही सोच लें कि टीपू सुल्तान को मुतासिब कहने वाले हिंदुओं के तासुब का क्या हाल है। यही नहीं बल्कि 2015 में जनूबी भारत के सुपरस्टार रजनीकांत ने ऐलान किया था कि वो टीपू सुल्तान की ज़िंदगी पर बनने वाली फ़िल्म टाइगर ऑफ मैसूर टीपू सुल्तान में सुल्तान का किरदार अदा करेंगे। लेकिन बीजेपी और दीगर हिंदुत्व तंजीमों के एहतजाज के बाद उन्होंने अपना फ़ैसला बदल दिया। इसके अलावा 1980 की दहाई के अवाखिर में जब बॉलीवुड के अदाकार फिल्मसाज संजय खान ने भगवान एस गडवानी की बेस्ट सेलर नावल द सॉर्ड ऑफ टीपू सुल्तान पर मबनी टीवी ड्रामा बनाया, तब भी हिंदू इंतहा पसंदों ने एहतजाज किया और अदाकारों से कहा था कि वो इसमें काम ना करें। इस तरह 90 की दहाई के अवाइल में भारतीय हुकूमत ने कर्नाटक के शहर श्रीरंगापटना, साबिक रियासत मैसूर का दारुल हुकूमत जो तब सुरंगापटम कहलाता था, में टीपू सुल्तान के नाम से एक मरकज़ी यूनिवर्सिटी कायम करने की तजवीज़ पेश की
لیکن بی جے پی اور دیگر ہم خیال جماعتوں کی مخالفت کے بعد یہ تجویز عملی شکل اختیار نہ کر سکی۔ ناظرین، یہ تو تذکرہ تھا ہندوؤں کے تعصب کا۔ آئیے اب تاریخی حوالوں سے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا ٹیپو سلطان متعصب اور ظالم حکمران تھے یا نہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے بھارت کے مسلمان اور معتدل ہندو مورخین کا کہنا ہے کہ انتہا پسند اور قوم پرست ہندو تنظیمیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاریخ دانوں کے جھوٹے پروپیگنڈے کی بنیاد پر ٹیپو سلطان کو کٹر متعصب اور ظالم حکمران قرار دے رہی ہیں، جیسا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے افسر ولیم کرک پیٹرک نے اپنی کتاب سلیکٹ لیٹرز آف ٹیپو سلطان میں ریاست میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کو ایک عدم روادار اور غضبناک یا بے باک انتہا متشدد قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ سقوط سرنگا پٹم کے بعد ولیم کرک پیٹرک کو ٹیپو سلطان کے کاغذات کا معائنہ اور ترجمہ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ انہوں نے ٹیپو سلطان کے خطوط اور دوسری تمام تحریروں کو جمع کر کے اپنی متذکرہ کتاب سال 1811 میں انگلستان میں طبع کرائی تھی۔ کرک پیٹرک نے اپنی کتاب کے دیباچہ میں ٹیپو سلطان کے متعلق لکھا ہے، ان خطوط کے آئینے میں نظر آتا ہے کہ ان کے لکھنے والے یعنی ٹیپو سلطان ایک ظالم اور بے لگام دشمن، ایک غیر روادار متعصب، ایک مشتعل جنونی، ایک صفاق و بے انصاف حاکم، ایک شوریدہ سر ظالم، ایک متشدد مذاکرات کار، ایک غیر سنجیدہ و غیر متوقع جدت پسند اور ایک بساطی و خردہ فروش تاجر تھے۔ ناظرین، اب خود ہی سوچ لیں کہ آپ کا دشمن آپ کے بارے میں سچائی کیسے بیان کر سکتا ہے۔ ان کتابوں کے مصنف اسلام کے اور ٹیپو سلطان کے دشمن تھے، اور انہوں نے اسلام کے بارے میں لکھتے وقت اپنے دشمن ذہن کی عکاسی کی ہے، جو حقائق کے بالکل برعکس ہے۔ اس کے علاوہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ایک اور افسر و تاریخ دان کرنل مارک ولیکس نے اپنی کتاب ہسٹوریکل سکیچز آف دی ساؤتھ آف انڈیا میں ٹیپو سلطان کو ایک کٹر متعصب قرار دیا ہے، جنہوں نے ان کے مطابق جبراً لوگوں کو مسلمان بنایا، اجتماعی ختنہ کروایا، مندروں کو ڈھایا اور ان کی جائیدادیں ضبط کیں۔ ناظرین، یہ بھی اس مصنف کی جانب سے ٹیپو سلطان پر لگائے گئے جھوٹے الزامات ہیں۔ ڈاکٹر شیخ مستان بنگلور یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ میں بحیثیت پروفیسر تعینات ہیں۔ وہ ٹیپو سلطان کی شخصیت اور طرز حکومت پر کئی تحقیقی مقالے لکھ چکے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے، جن مورخین نے ٹیپو سلطان کو متعصب اور ظالم حکمران کے طور پر پیش کیا ہے، ان کا تعلق ایسٹ انڈیا کمپنی سے تھا۔ فرانسس بکانن ہیملٹن کو بھی ٹیپو سلطان کی موت کے بعد موصوف کی شخصیت اور طرز حکومت کو منفی انداز میں پیش کرنے کے مقصد سے میسور bھیجا گیا تھا، لیکن بکانن نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی توقعات کے برعکس سلطان کی تعریف کی ہے۔ ان کو چھوڑ کر نو آبادیاتی فکر رکھنے والے باقی تمام مورخین نے ٹیپو سلطان کو ویلن کے طور پر پیش کیا ہے۔ ہم ایک مثالی حکمران سے محض اس وجہ سے بیر نہیں رکھ سکتے کہ انگریز مورخین نے انہیں متعصب اور ظالم قرار دیا ہے۔ ہمیں اپنی آئیڈیالوجی کو ایک طرف رکھ کر تحقیق کرنی چاہیے۔ ٹیپو سلطان کی پالیسیاں اور پروگرام ہمارے سامنے ہیں۔ وہ ایک رعایا پرور حکمران تھے۔ وہ انگریزوں کو ہندوستان سے باہر بھگانا چاہتے تھے۔ ناظرین، معلوم ہوا کہ اصل حقیقت یہی ہے کہ ٹیپو سلطان کے کردار کو داغدار بنانے میں انہی مورخین کا ہاتھ ہے، جن کا تعلق ایسٹ انڈیا کمپنی سے تھا۔ ٹیپو سلطان پر زبردستی مذہب تبدیل کرانے اور مندروں کو ڈھانے کے الزامات کے متعلق ڈاکٹر مستان کہتے ہیں، وہ 18ویں صدی کے حکمران تھے۔ ہم تب کے سیاسی منظرنامے کا آج کی صورتحال سے موازنہ نہیں کر سکتے۔ یہ سچ ہے کہ انہوں نے کورگ میں بعض سخت اقدام اٹھائے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے لوگ بار بار بغاوت کے مرتکب ہو رہے تھے اور وہ دشمن کی حمایت کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان کے یہ اقدامات محض سیاسی تھے، ان کا مذہب کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ان کے کئی وزراء اور افسر ہندو تھے۔ ان کے محل کے بالکل نزدیک سری رنگناتھ مندر تھا، جس کی گھنٹیاں انہیں ہر روز یہاں تک نماز کے دوران بھی سنائی دیتی تھیں۔ انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا۔ وہ مندروں کو بڑے پیمانے پر عطیات دیتے تھے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ متعصب نہیں تھے۔ آج کی تاریخ میں ٹیپو سلطان کو محض ووٹوں اور اقتدار کے لیے متعصب قرار دیا جاتا ہے۔
जो लोग उनकी मुखालफत करते हैं वो भी जानते हैं कि टीपू सुल्तान क्या थे। वो हकीकत का इजहार इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो सियासी फ़ायदे गंवा देंगे। नाजरीन, इसके अलावा भारतीय मौर्रख मुहिब्बुल हसन अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान में लिखते हैं कि टीपू सुल्तान मुतासिब नहीं बल्कि एक रोशन ख्याल हुक्मरान थे, जिन्होंने अपनी हुकूमत में हिंदुओं को आला मनसब अता किए, उन्हें परस्तिश की मुकम्मल आज़ादी दी, बुत तराशने के लिए रकमें दी और एक मौके पर तो मंदिर तामीर करने का भी हुक्म दिया। इसमें शक नहीं कि टीपू सुल्तान ने कभी कभी अपनी हिंदू रियाया के ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम उठाए, लेकिन ऐसा उन्होंने मज़हब की बिना पर नहीं किया। इसका सबब ये था कि उन लोगों ने नमक हरामी की थी। टीपू ने भी अपने बाप हैदर अली की तरह मज़हब और सियासत को एक दूसरे से अलग रखा और शाज़ो नादर ही उन्होंने इंतज़ामी मामलात में अपने ज़ाती अकायद को असरअंदाज होने दिया। नमक हरामी और गद्दारी करने वाली मुसलमान रियाया के साथ भी वो यकसां सख्ती बरतते थे। इसके अलावा महमूद ख़ान महमूद बेंगलोरी अपनी किताब तारीख़ सल्तनत खुदादाद मैसूर में लिखते हैं कि मैसूर का ज़र्रा ज़र्रा टीपू सुल्तान की बेतासुबी और मजहबी रवादारी का सबूत फराहम करता है। रियासत मैसूर में दाखिल होते ही सबसे पहले जो इमारतें हर जगह नुमाया नज़र आती हैं वो हिंदुओं के कदीम माबदो मनादर हैं, जिनमें बाज़ की तामीर 1000 साल से पेशतर की है। सुल्तान अगर मुतासिब होते तो उनके लिए आसान था कि इन मंदिरों का नामो निशान मिटा देते। बखिलाफ इसके इन मंदिरों में सुल्तान की दी हुई जागीरात के फरामीन मौजूद हैं, जिनसे आज भी फ़ायदा उठाया जाता है। सुल्तान का पाया तख्त सुरंगापट्टम हर शख्स का देखा हुआ है और हर साल हज़ार लोग उसको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। रेलवे स्टेशन पर उतरते ही सबसे पहले ज़ायर की निगाह उन 2 बड़े मंदिरों पर पड़ती है जो स्टेशन से बिल्कुल करीब हैं। सुल्तान का महल उन्हीं मंदिरों के बिल्कुल करीब था। महल के बिल्कुल पीछे महल से लगा हुआ एक और बहुत बड़ा मंदिर है। बेंगलोर में भी महल से लगा हुआ एक छोटा मंदिर अभी तक मौजूद है। इसी तरह मुहिब्बुल हसन लिखते हैं कि टीपू सुल्तान ने हिंदुओं को पूजा पाठ की मुकम्मल आज़ादी दी थी, यहाँ तक कि सरकारी रंगानाथ का मंदिर किला सुरंगापट्टम के हदूद में महल से सिर्फ 100 गज़ की दूरी पर वाक़ था, जहाँ से सुल्तान रोज़ाना मंदिर के घंटों की आवाज़ें और ब्रह्मा पुजारियों के भजन सुना करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी इसमें मदाखलत नहीं की। नाजरीन, मोहम्मद इलियास नदवी ने अपनी किताब सीरत सुल्तान टीपू शहीद में लिखा है कि अंग्रेज़ मौर्रखीन ने टीपू सुल्तान को बदनाम करने के लिए तकज़ीब व मुबालगा आराई और इल्मी ख़यानत से काम लिया है। नाजरीन, इस तकज़ीब का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि एक अंग्रेज़ मौर्रख ने लिखा है कि सुल्तान ने सिर्फ गोरग शहर में 70,000 लोगों को मुसलमान बनाया था। हालांकि तारीख़ मैसूर का एक मामूली तालिब इल्म भी इस बात को अच्छी तरह जानता है कि अहद टीपू में कोरग की जुमला आबादी 25 से 30,000 से ज़्यादा नहीं थी। इसमें भी कई हज़ार मुसलमान और ईसाई शामिल थे। नाजरीन, एक हिंदू मौर्रख रामचंद्र राव पेग्नोरी का कहना है कि कोरग पर सुल्तान के कब्ज़े के बाद वहाँ के सिर्फ 500 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था, वो भी इस वक्त जब उन हिंदुओं को जो हिंदू मत की नस्ली तफरीक से तंग आकर ईसाइयत कबूल करने वाले थे। उसने हुक्म दिया कि वो अपना आबाई मज़हब बिल्कुल न छोड़ें। अगर उनको किसी वजह से इस पर इसरार ही है तो अपने बादशाह का मज़हब यानी इस्लाम इख्तियार करें। चुनांचे इस मौके पर सुरेंद्र नाथ सेन भारतीय मौर्रख ने सुल्तान को ये कहकर बचाने की कोशिश की कि वो मुतासिब तो नहीं थे, अलबत्ता जबरन उन्होंने लोगों को जो मुसलमान बनाया उसका मकसद मजहबी नहीं सियासी था। इसकी पुश्त पर सियासी मुहर्रकात कार फरमा थे। महात्मा गांधी ने भी सुल्तान पर लगाए जाने वाले इस इल्ज़ाम को साफ झूठ करार दिया है और कहा है कि टीपू के अपनी हिंदू रियाया के साथ ताल्लुकात नहायत ही दोस्ताना थे और वो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के मुहर्रक थे। नदवी मजीद लिखते हैं, ये बात अगरचे सही है कि सुल्तान ने बाज़ हिंदुओं के साथ सख्ती की, मसलन कृष्णा राव और उनके भाइयों को फांसी की सज़ा दी और बाज़ दूसरे लोगों को भी मौत के घाट उतार दिया, लेकिन ये सज़ाएं उनको हिंदू होने की वजह से नहीं दी गईं, बल्कि उसका सबब उनकी नमक हरामी और गद्दारी थी।
اس طرح کا انتقام انہوں نے خود بعض مسلمانوں سے بھی لیا۔ مثلاً محمد قاسم کو غداری کی وجہ سے موت کے گھاٹ اتار دیا، عثمان خان کشمیری کو پھانسی کی سزا دی۔ یاد رکھیں، جہاں ایک طرف ہندو مرہٹوں سے سلطان کی جنگیں ہوئیں تو دوسری طرف مسلم حکمرانوں سے بھی ان کی کئی مارکہ آرائیاں ہوئیں۔ مذہبی تعصب و تشدد کا الزام اس پر اس وقت صحیح ہوتا جب وہ غداری و بغاوت کی سزا میں مسلمانوں کو تو معاف اور ہندوؤں عیسائیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ تاہم محب الحسن کا کہنا ہے کہ ٹیپو سلطان مذہب کی تبدیلی کو اس رعایا کے لیے ایک سزا متصور کرتے تھے جو بار بار بغاوت کے جرم کے مرتکب ہوتی تھی۔ ناظرین، یاد رہے کہ ٹیپو سلطان ہندوستان میں انگریزوں کے اقتدار کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھے اور انہوں نے انگریزوں کو یہاں سے نکال باہر کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انگریز بھی ان کے سخت دشمن بن گئے تھے اور انہوں نے جنگی میدان میں ٹیپو سلطان کو شکست دینے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کی کردار کشی کرنے میں بھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ بظاہر لگتا ہے کہ وہ اس مقصد میں پوری طرح کامیاب بھی رہے۔ ناظرین، تاریخی روایات میں یہ بات واضح طور پر بیان ہوئی ہے کہ ٹیپو سلطان نے اپنے عہد حکمرانی کے دوران صرف سرنگیری کے مندر کو نہیں بلکہ اپنی سلطنت میں قائم دوسرے مندروں کو بھی عطیات اور قیمتی تحائف سے نوازتے رہے۔ جیسا کہ محب الحسن لکھتے ہیں، تعلقہ نرنجن گڑھ کے ایک موضع کلالی کے لکشمی کنتا مندر میں چاندی کے 4 پیالوں، 1 پلیٹ اور اگلدان کے کتبوں سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں ٹیپو نے مندر کی نظر کیا تھا۔ اسی طرح میل کوٹ کے نارائن سوامی مندر میں بھی کچھ جواہرات اور چاندی کے برتن ہیں جن پر کندہ عبارتوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ٹیپو نے مندر کے طور پر بھیجے تھے۔ ٹیپو نے 1785 میں نارائن سوامی مندر کو 12 ہاتھی اور 1786 میں 1 نکارہ بھی نظر کیا تھا۔ سلطان نے ایک مرصع پیالہ جس کے نچلے حصے میں 5 قیمتی جواہرات جڑے تھے نرنجن گڑھ کے سری کنشور مندر کو پیش کیے تھے۔ سری رنگا پٹنم کے رنگا ناتھ مندر میں بھی چاندی کے 7 پیالے اور 1 کافور دان ہے جن کی کندہ عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ٹیپو سلطان نے تحفے کے طور پر پیش کیے تھے۔ نرنجن گڑھ کے مندر نرنجا ندیشور میں ایک لنگ ہے جسے بادشاہ یا پادشاہ لنگ کہتے ہیں اور اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ٹیپو کے حکم سے نصب کیا گیا تھا۔ تاریخی روایات میں یہ ذکر بھی ملتا ہے کہ مالابار جو ریاست کیرالہ کا علاقہ ہے کہ گرو ایور پر قبضے کے دوران جب ٹیپو سلطان کی فوج میں شامل مسلمان سپاہیوں نے وہاں کے مندر کو آگ لگا کر نقصان پہنچایا تو انہوں نے اطلاع ملنے پر نہ صرف ملوث سپاہیوں کو سزا دی بلکہ مندر کی مرمت بھی کروائی۔ اس واقعے کے بارے میں محمود خان محمود بنگلوری لکھتے ہیں، مالابار میں گرو ایور کا مندر بہت پرانا اور مشہور ہے۔ مالابار کے ہندوؤں کا اگر اس کو کعبہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا۔ ہزاروں خوش اعتقاد اس کی زیارت کے لیے دور دور سے آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوؤں کے مشہور دیوتا اوتار کرشن جی مہاراج کے والد رسدیو نے وشنو کی مورت اپنی پرستش کے لیے ایک خواب دیکھ کر بنائی تھی اور گرو برہسپتی اور ویو نے جنوبی ہند میں ایک مناسب مقام تلاش کر کے یہ مورت نصب کی اور اس لیے اس کا نام گرو ایور قرار پایا۔ ٹیپو سلطان جب مالابار کو فتح کرتے ہوئے گرو ایور کے قریب پہنچے تو اس مندر کے پجاری بہت گھبرائے اور انہوں نے دیوتا کی بیش قیمتی مورت کو ریاست ٹرانکور کے ایک مشہور مندر میں بھیج دیا۔ ٹیپو سلطان تو گرو ایور کے قریب ہی ایک مقام پر رک گئے اور اپنی فوجوں کو گرو ایور فتح کرنے کے لیے بھیج دیا۔ اس کے سپاہیوں نے گرو ایور کو فتح کر لیا اور چونکہ ان دنوں مسلمانوں کی مرہٹوں سے لڑائیاں ہو رہی تھیں اس لیے بعض مسلمان سپاہیوں نے عذرائے انتقام اس مندر کو جلا کر خاک کر دینا چاہا۔ چنانچہ چند سپاہیوں نے مندر کی دیواروں پر گھی چھڑک کر آگ لگا دی۔ عمارت تھوڑی ہی جلنے پائی تھی کہ ٹیپو سلطان کے افسروں کو اپنے بادشاہ کے احکام کا خیال آ گیا اور انہوں نے جلدی جلدی آگ بجھا کر مندر کے 3 برہمنوں کو ٹیپو سلطان کے پاس بھیجا کہ وہ جا کر شورش پسند سپاہیوں کی شکایت کریں۔ ٹیپو سلطان نے جس وقت پجاریوں سے یہ سنا کہ ان کے چند شریر سپاہیوں نے مندر میں آگ لگانے کی کوشش کی تو وہ بہت ناراض ہوئے اور رات ہی رات سفر طے کر کے گرو ایور پہنچے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے تحقیقات شروع کی۔ جن مسلمان سپاہیوں نے مندر میں آگ لگانے کی کوشش کی تھی ان کو سخت سزا دی۔
مندر کو درست کرایا اور حکم دیا کہ اس شہر سے جو کچھ آمدنی ہو وہ سرکاری خزانے میں داخل کرنے کی بجائے ہمیشہ اس مندر کو بخش دی جائے۔ جب ٹیپو سلطان کو معلوم ہوا کہ پجاریوں نے میرے خوف سے مندر کی مورتی کو ٹرانکور بھیج دیا ہے تو انہوں نے حکم دیا کہ دیوتا کی مورت کو فوراً واپس منگا کر اس مندر میں نصب کیا جائے۔ ناظرین، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ ٹیپو سلطان کے بارے میں مورخین اور ماہرین کی آراء میں کس قدر تضاد پایا جاتا ہے۔ اس طرح کے تضادات ہی ہیں جنہوں نے ٹیپو سلطان کی شخصیت کو کافی پیچیدہ بنا دیا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، جن بیانات میں آپ دیکھیں کہ سلطان کے اسلامی تشخص کو ضرور پہچاننے کی کوشش کی گئی ہے تو سمجھ جائیں کہ ان میں تعصب کی بو ہے۔ ناظرین، محب الحسن نے لکھا ہے کہ 1780 میں جب ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی نے کرناٹک پر حملہ کیا تو کانجی ورم میں انہوں نے گوپور مندر کی بنیاد رکھی تھی، لیکن وہ اسے مکمل نہیں کرا سکے تھے۔ تیسری اینگلو میسور جنگ کے زمانے میں جب ٹیپو اس مقام پر گئے تو مندر کی تکمیل کے لیے 10,000 ہون کا عطیہ دیا۔ اس جگہ اپنے قیام کے دوران میں رتھ کے تہوار میں بھی انہوں نے حصہ لیا اور اس موقع پر جو آتش بازیاں چھوڑی گئی تھیں اس کے اخراجات بھی برداشت کیے۔ ناظرین، برطانوی مورخ لیوس رائس نے میسور گزیٹر میں ہندوؤں کے مندروں اور مسلمانوں کی مساجد اور درگاہوں کے رکھ رکھاؤ کے لیے ٹیپو سلطان کی طرف سے دیے جانے والے سالانہ عطیات کی تفصیلات شامل کی ہیں۔ عطیات کی تفصیلات کے مطابق ہندوؤں کے مندروں کو سالانہ 19,39,059 پگوڑے یعنی سکے، جبکہ برہمنوں کے مٹھوں اور مسلمانوں کی مساجد اور درگاہوں کو سالانہ بالترتیب 20,000 پگوڑے دیے جاتے تھے۔ لیوس رائس کے مطابق یہ تفصیلات ٹیپو سلطان کے وزیر خزانہ پورنیا نے میسور کمیشن کو فراہم کی تھیں، جو سرنگا پٹم کے سقوط کے بعد سلطنت کی تقسیم اور انتظام کے لیے مقرر ہوا تھا۔ ڈاکٹر سی کے کریم اپنی کتاب کیرالا انڈر حیدر علی اینڈ ٹیپو سلطان میں لکھتے ہیں کہ صرف کیرلا کے جنوبی ضلع کے ایک تعلقہ کے 60 مندروں کو سلطان نے سرکاری خزانے سے سالانہ عطیات جاری کیے تھے، نیز گوریاریا کے مندر کو 613 ایکڑ قابل کاشت زمین بطور انعام دی تھی۔ ناظرین، یہ تھا تذکرہ مندروں کے لیے عطیات کا۔ اب ذکر کرتے ہیں مسجد اعلیٰ کی تعمیر کی۔ اس حوالے سے محمد الیاس ندوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان نے اپنے محل کے قریب مسجد اعلیٰ تعمیر کرنے کے لیے باضابطہ طور پر سری رنگاناتھ مندر کے سوامیوں کی اجازت حاصل کی تھی۔ بچپن میں ایک درویش کی طرف سے ان کے حق میں کی گئی پیشین گوئی کو پورا ہونے کے بعد جب سلطان تخت میسور کا وارث بنا تو انہوں نے اس درویش سے کیے گئے اپنے وعدے کے مطابق اپنے محل کے قریب مسجد کی تعمیر کا ارادہ کیا۔ چونکہ محل کے قریب سری رنگاناتھ کا مندر پہلے سے موجود تھا، اس لیے اسی سے متصل مسجد کی تعمیر کے لیے انہوں نے سب سے پہلے ہندو سوامیوں اور عوام سے اس کی اجازت حاصل کی۔ ان کی مرضی کے بغیر اس جگہ مسجد کی تعمیر کو وہ صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ ان سے اجازت ملنے کے بعد انہوں نے اس جگہ مسجد اعلیٰ کی بنیاد رکھی۔ اگر وہ چاہتے تو اپنی طاقت کے بل بوتے پر بادشاہ ہونے کی وجہ سے ان کی اجازت کے بغیر ہی اس جگہ پر مسجد بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا اور یہ ان کی اعلیٰ ظرفی کی عظیم مثال ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ تاریخی روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ ٹیپو سلطان نے اپنے والد حیدر علی کی طرح ہندوؤں کو اعلیٰ عہدوں پر مامور کیا تھا۔ ہندو برہمن پورنیا سلطان کی ہلاکت تک پوری سلطنت کے وزیر خزانہ اور اختیارات کے اعتبار سے وزیر اعظم میر صادق کے بعد سلطان کے نائب دوم اور دیوان سلطنت تھے۔ اسی طرح کرشنا راؤ افسر خزانہ کے عہدے پر فائز تھے۔ لالا مہتاب رائے سب کا ٹیپو سلطان کے ذاتی منشی اور خاص معتمد تھے۔ وہ اردو اور فارسی زبان کے شاعر بھی تھے۔ ٹیپو سلطان کے بادشاہوں کے نام اکثر خطوط لالا مہتاب نے ہی لکھے تھے۔ اس کے علاوہ اونچے شمیا ڈاک اور پولیس محکموں کے وزیر تھے۔ ان کے بھائی نرسنگھا راؤ کے پاس سرنگا پٹم میں متعدد اہم عہدے رہے ہیں۔ سری نواس راؤ اور اپاجی رام ٹیپو سلطان کے معتمد خصوصی تھے، جنہیں اہم سفارتی مشنوں پر بھیجا جاتا تھا۔ اس طرح مول چند اور سوجان رائے مغل دربار میں ٹیپو سلطان کے وکیل تھے۔ ہری سنگھ میسور کی سوار فوج کے اعلیٰ افسر تھے۔ شیواجی کے ہاتھ میں 3,000 سواروں کی کمان تھی اور 1991 میں بنگلور کے محاصرے کے وقت وہ بڑی دلیری سے لڑے تھے۔ محب الحسن کے مطابق ٹیپو سلطان کے بہت سے عامل اور مال کے افسر ہندو تھے اور اسی طرح فوج میں بھی ہندوؤں کو اہم عہدے دیے گئے تھے۔
ناظرین، یہی وجہ تھی کہ آخری لڑائی میں جہاں مسلمانوں نے ٹیپو سلطان کا ساتھ دیا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، وہیں پر ہندوؤں نے بھی اپنی جان کے نذرانے پیش کیے تھے۔ ایسے میں کون عقل مند کہہ سکتا ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ ٹیپو سلطان کا رویہ متعصبانہ تھا؟ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔